بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد، آج ہم ایک انتہائی اہم مسئلے پر گفتگو کریں گے۔ مسئلہ ہے صدقۃ الفطر۔ یہ صدقۃ الفطر کیا ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں ہمیں اس کے ادا کرنے کا حکم دیا، کس مسلمان پر صدقہ فطر واجب ہے اور صدقہ فطر کس کو دیا جا سکتا ہے اور کس وقت تک دے سکتے ہیں۔ یہ تمام باتیں انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کی خدمت میں گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز عید الفطر کے ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر کے ادا کرنے کا حکم دیا۔ اس کو ہم اپنے ماحول اور عرف میں ہمارے لوگ فطرانہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ اس لیے حکم دیا تاکہ جیسے عید کی خوشیاں مالدار صاحب حیثیت لوگ، خوشحال لوگ حقیقی طور پر عید کی خوشی سے سرشار ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اسی طرح ہمارے معاشرے کا غریب، نادار، مفلس، مسکین یہ طبقہ جو ہے یہ بھی عید کی خوشیوں میں معاشرے میں برابر کا شریک ہو جائے۔ ان کے گھروں میں بھی ان کے بچے اور یہ اپنے کپڑے، اپنے جوتے، کھانے پینے کا سامان بآسانی مہیا کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک طرف تو کھلا ڈلا مال ہے، خوشی ہے، اور دوسری طرف ان بیچاروں کے گھروں کے اندر وہی روزے کی سی حالت ہو، وہی بھوک ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے از راہ شفقت کے اپنی مخلوق کو برابر طور پر خوش کرنے کے لیے کہ ہمارا سارا معاشرہ اس دن خوشی منائے، تو یہ صدقۃ الفطر کے متعلق ہمیں یہ حکم دیا۔ اور دوسری بات یہ علماء کرام نے لکھی ہے کہ جیسے ہم فرض نماز پڑھتے ہیں اور فرض نماز کے بعد کچھ سنتیں ہیں، نوافل ہیں نماز کی تکمیل کے لیے، فرض نماز میں کوئی کمی کوتاہی ہماری توجہ میں جو رہ گئی تو وہ سنتیں اور نفل ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی کمی کو پورا فرما دیتے ہیں۔ ایسے ہی جو ہم روزے رکھتے ہیں تو یقیناً ان روزوں کے آداب میں، احترام میں، ان کی جو ہے صحیح طور پر نبھانے میں جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس صدقۃ الفطر کی ادائیگی کی برکت سے اس کمی کوتاہی کو دور فرما دیتے ہیں۔ اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بعض اوقات ہماری کمیوں کوتاہیوں سے یہ روزے جو اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو راستے میں اٹک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں۔ تو جب ایک مومن صدقہ فطر کی ادائیگی کرتا ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کمی کوتاہی کو دور کر کے جو ہماری طرف سے ہوئی ہے ان تمام روزوں کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ دو وجہ ہیں کہ مسلمانوں کے اس عید کی خوشی میں، شعائر اللہ میں سارے کا سارا معاشرہ خوش و خرم ہو جائے، سب کے سب حقیقی خوشی منائیں۔ اب یہ صدقۃ الفطر واجب کس پر ہے؟ تو ہر اس شخص پر صدقۃ الفطر واجب ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اب زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے کسی کی ملکیت میں جو مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے برابر نقدی رقم یا مال تجارت ہے، یا ان چاروں میں سے تھوڑا تھوڑا ملا کر وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت جو تقریباً اس وقت مارکیٹ ویلیو میں 75,000 روپے بنتی ہے، تو کسی کی ملکیت میں اتنی رقم ہے
تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اب زکوٰۃ میں تو یہ ہے کہ سال کا گزرنا بھی ضروری ہے۔ اب ضروریات زندگی سے زائد جس کی ملکیت میں سامان، روپے، پیسہ، نقدی رقم، سونا چاندی سب ملا کر یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت یعنی 70-75 ہزار روپے کا جو آدمی مالک ہے اس پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ اور صدقہ فطر در حقیقت واجب ہوتا ہے عید الفطر کی جو صبح ہے، صبح صادق کے وقت جب سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے، تو اس وقت صدقہ فطر اس صاحب حیثیت پر واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ صدقہ فطر اگر رمضان المبارک میں ادا کر دیا جائے تو تب بھی ادا ہو جاتا ہے، بلکہ افضل اور بہتر مستحسن یہی ہے کہ پہلے دے دے تاکہ غریب لوگ، ندار لوگ، مفلس لوگ وہ اپنی خریداری، اپنے بچوں کے لیے چیزیں، کھانے پینے کے لیے راشن، وہ تاکہ بر وقت خرید کر ہماری عید میں شامل ہو جائے۔ اب اگر کسی نے رمضان المبارک میں صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا تو عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کر دینا چاہیے، ادا کر دینا واجب ہے۔ لیکن اگر پھر بھی ادا نہیں کیا، نماز عید پڑھ لی تو نماز عید تو ہو جائے گی، لیکن یہ صدقہ فطر اس کے ذمے برابر باقی رہے گا، واجب رہے گا جب تک کہ یہ ادا نہیں کرے گا۔ اب صدقہ فطر کی ادائیگی میں یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ جو باپ ہے، والد ہے، اس کے ذمے اپنی نابالغ اولاد کا صدقہ فطر ادا کرنا بھی ہے۔ اگر نابالغ اولاد کی ملکیت الگ سے ہے، وہ مالدار ہیں، تو اس کے مال میں سے والد ادا کر دے۔ اگر الگ سے ان کا کوئی ایسا اثاثہ نہیں ہے، مالیت نہیں ہے، تو پھر اپنی ملکیت میں سے، اپنی جیب میں سے اپنے نابالغ بچوں کا صدقہ فطر بھی ادا کرنا والد کے ذمے واجب ہے۔ اس کے علاوہ بالغ اولاد، بیوی اور باقی گھر کے جو افراد ہیں، بہن بھائی وغیرہ، تو ہر ایک اپنے صدقہ فطر کا خود ذمہ دار ہے۔ لیکن اگر گھر کا سربراہ، گھر کا سرپرست اگر پوری فیملی کی طرف سے، مثال کے طور پر کسی فیملی میں 10 افراد ہیں، بچے ہیں، کچھ نابالغ ہیں، کچھ بالغ ہیں، بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، والدین ہیں، تو جو بھی اس کا کوئی ایک فرد سربراہی کرتا ہے، وہ سرپرستی کرتا ہے، تو وہ سب کی طرف سے ادا کر دیتا ہے، تو یہ صدقہ فطر سب کی طرف سے اس کے ادا کرنے سے ادا ہو جائے گا۔ لیکن شرعی طور پر یہ مسئلہ سمجھنا ضروری ہے کہ عاقل بالغ شخص خود ذمہ دار ہے۔ جیسے ہر بندہ اپنی نماز کا خود ذمہ دار ہے، اپنے روزے کا خود ذمہ دار ہے، ایسے ہی صدقہ فطر کا بھی وہ ذمہ دار تو خود ہے، لیکن اگر سربراہ ادا کر رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح صدقہ فطر کس کو نہیں دے سکتے، یہ مسئلہ بھی بڑا اہم ہے۔ تو 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو خود مالدار ہے، غنی ہے، جس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، تو وہ اس کو صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا۔ دوسرا وہ شخص ہے جو کہ سید ہے۔ سید سے مراد جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر، حضرت عقیل، یہ تینوں ابو طالب کے صاحبزادے ہیں، اور حضور کے چچا حضرت عباس، ان کی جو اولاد ہے، ان کے خاندان کے جتنے لوگ ہیں، ان میں سے کسی کو صدقہ فطر ادا نہیں کیا جا سکتا، ان کو صدقہ فطر نہیں لگتا۔ اسی طرح تیسری قسم کا شخص وہ ہے جو غیر مسلم ہے، کسی غیر مسلم کو صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا۔ چوتھی قسم اپنے جو اصول ہیں، یعنی جو باپ، دادا، پردادا، اوپر تک جو سلسلہ ہے، باپ کی طرف سے اور ماں کی طرف سے جو ہے نانا پڑنانا، اسی طرح دادی پردادی اور نانی پڑنانی، اوپر تک جتنے رشتے ہیں، ان کو صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح جو نیچے اولاد ہے، فروع ہیں، بیٹا بیٹی ہے، پوتا پوتی ہے، نواسی ہے،
تو یہ نیچے تک جو ہے ان کو صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح شوہر اپنی بیوی کو صدقہ فطر نہیں دے سکتا اور بیوی اپنے شوہر کو صدقہ فطر نہیں دے سکتی۔ تو یہ وہ 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا۔ مالدار کو، کافر کو، باپ دادا کو، نیچے اولاد کو، بیوی کو اور شوہر کو اور سید کو۔ تو اس کے علاوہ جس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے وہ مستحق ہے تو اس کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ جس کے متعلق تسلی ہے کہ یہ مستحق ہے اسے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کے متعلق تسلی نہ ہو تو اس کو بتاتے وقت اشارہ کر دے کہ جی یہ صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح کئی افراد کا صدقہ فطر کسی ایک غریب فقیر کو بھی دیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح ایک آدمی کا صدقہ فطر وہ کئی فقیروں، ناداروں، غریبوں پر بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے جو ایک بنیادی اور اہم مسئلہ ہے۔ تو صدقہ فطر کی مقدار کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک برتن تھا جس کو صاع کہتے تھے، صاد الف صاع اور عین، فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو اب وہ برتن جو تھا وہ گندم کا آدھا اور جو، کھجور اور کشمش کا پورا بھر کر ایک آدمی کی طرف سے ادا کیا جاتا تھا۔ جیسے ہمارے گھروں میں برتن ہوتے ہیں، بالٹی ہے، ٹپ ہے، کوئی ڈول ہے، کوئی مٹکا ہے، تو کوئی تسلا ہے، کوئی ڈرمی ہے، تو پہلے پیمانہ کیل کی جاتی تھی، وہ انہی برتنوں سے کی جاتی تھی۔ تو حضور کے زمانے میں بھی یہ ایک ٹوپا نما ایک برتن تھا جس کو صاع کہتے تھے۔ چونکہ گندم عرب کی پیداوار نہیں تھی اور کھجور اور کشمش ان کی پیداوار تھی، گندم ملک شام سے اور دیگر دوسرے خطوں سے آتی تھی، تو گندم آدھا برتن دوسرے کھجور، جو اور کشمش کے پورے برتن کے برابر اس کی قیمت ہوتی تھی۔ اب یہ برتن کتنی مقدار کا تھا تو اس کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں۔ بعض حضرات نے فتویٰ دیا کہ وہ برتن 3.5 سیر کا تھا، پہلے سیر چلتا تھا، 3.5 کلو بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو بعض حضرات نے یہ نقل کیا کہ وہ برتن 4 کلو کا تھا، بعض نے فرمایا کہ وہ 4.5 کلو کا تھا۔ تو بہرحال جہاں بھی دل مطمئن ہو اس کے مطابق ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ اگر 4.5 کلو بھی ہم مراد لیں تو پھر نصف صاع 2.25 کلو گندم ہے یا اس کی قیمت ہے ایک فرد کی طرف سے، اور اگر ہم وہ 3.5 کلو کا برتن مراد لیں، اس قول پر عمل کریں، تو پھر 2.25 کلو گندم جو ہے احتیاطاً 2 کلو کر لیں، یا اس کی قیمت تو اگر 2 کلو گندم کی قیمت لگائیں تو تقریباً 100 روپیہ بنتی ہے، اور اگر 2.5 کلو گندم کی قیمت یا 2.25 کلو گندم کی قیمت لگائیں تو احتیاطاً 150 روپیہ گندم کے حساب سے صدقہ فطر ہے۔ اور کھجور 3.5 کلو میں نے عرض کیا یا 4.5 کلو، اور اسی طرح کشمش ہے وہ 4.5 کلو، مارکیٹ میں قیمت معلوم کر لی جائے، جو ہے اس کی قیمت معلوم کر لی جائے، تو یہ ایک آدمی کی طرف سے صدقہ فطر ہے۔ اب یہ بات بھی حضرات علماء کرام نے فرمائی ہے کہ جس قدر اپنا رہن سہن ہو، جس قدر اپنی معیشت ہو، اسباب ہو، آمدن ہو، اپنا کھانا پینا ہو، پہننا ہو، اسی حیثیت سے غربا پر صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ پاک نے وسائل اسباب دیے ہیں، تو کشمش ہے، کھجور ہے، اس کا حساب لگا کے دے، تاکہ جو غریب طبقہ ہے وہ بھی ہماری عید کے اندر اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے وہ اس خوشی کو منا سکے، ہماری ان خوشیوں میں شامل ہو سکے۔ اب صدقہ فطر کے حوالے سے ایک اہم بات یہ ہے کہ جو آدمی صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گیا، انتقال کر گیا، تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، اور وہ بچہ جو صبح صادق ہونے کے بعد اس دنیا میں آیا، پیدا ہوا، اس کا بھی صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کو کوئی ایسی بات ہے
مطمئن نہیں ہے وہ کہ میں مالدار ہوں یا نہیں ہوں، تو احتیاطاً اپنی طرف سے وہ صدقہ فطر ادا کر دے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے عمل کی اور صدقہ فطر کی صحیح طریقے سے ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔